موسم گرما میں 1 مرتبہ غسل کرنا موسم سرما کے 10 مرتبہ غسل کرنے سے بہتر ہے۔ عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلاہ کا قول ہے، سن رسیدہ عورتوں سے مباشرت جوانوں کو بوڑھا بنا دیتی ہے اور صحت مند کو مریض بنا دیتی ہے۔ حارث کا دوسرا قول ہے کہ جو زندہ رہنے میں خوش ہو اسے صبح کا کھانا جلد کھا لینا چاہیے اور رات کا کھانا بھی جلد کھا لینا چاہیے۔ ملی جلی غذا استعمال کرنی چاہیے اور عورتوں سے جمع کم کرنا چاہیے۔ خواب میں کالا سانپ دیکھنا دشمن کی نشانی ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں دیکھے کہ اس نے آگ کو جلایا ہے تو اگر خواب گرمی میں دیکھا تو رنج، تکلیف اور مصیبت کی علامت ہے، صدقہ کرنا چاہیے، اور اگر یہی خواب سردی میں دیکھا تو خوشی اور راحت ملنے کی علامت ہے، کیونکہ آگ سردی میں نعمت تصور کی جاتی ہے۔ خواب میں آگ کو بجھانا تکلیف سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں اڑنا یا خود کو دیوار پر چڑھتے دیکھنا عزت اور مرتبہ بلند ہونے اور معزز ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں سرسبز و شاداب وادی دیکھے تو یہ خوشی پانے اور غم سے نجات پانے کی علامت ہے۔ خواب میں نکاح کرنا مال و دولت میں اضافہ ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں سر کے بال لمبے دیکھنا، اگر خواب دیکھنے والی عورت ہو تو خوبصورت، حسین اور زیب و زینت کی نشانی ہے۔ خواب میں امرود دیکھنا یا کھانا حلال رزق حاصل ہونے اور خوشی نصیب ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں سمندر دیکھے تو یہ کسی بڑے آدمی کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے معالج سے کہا کہ آپ کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے مجھے کوئی ایسا نسخہ لکھ دو کہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ اس پر معالج نے کہا، دیکھو، صرف جوان عورت سے شادی کرو، صرف جوان جانوروں کا گوشت استعمال کرو، بغیر کسی بیماری کے دوا نہ پینا، پکے پھل استعمال کرنا اور اسے خوب چبا چبا کر استعمال کرنا۔ اگر دوپہر کو کھانا کھا کر لیٹ جاؤ تو کوئی مذائقہ نہیں۔ رات میں کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کر لیا کرو، خواہ 50 قدم ہی چل لیا کرو۔ کھانے کی خواہش کے بغیر کھانا نہ کھاؤ۔ عورت کو جماع کی خواہش نہ ہو تو زبردستی اس کے ساتھ جماع نہ کرو۔ پیشاب آئے تو زیادہ دیر مت روکو، غسل اس وقت کرو جب تم کو اس کا نفع پہنچے۔ پچھلا کھانا معدے میں موجود ہونے کی صورت میں دوبارہ ہرگز کھانا نہ کھاؤ۔ ایسی خوراک کھانے سے بچنا جس کو دانت چبانے کی استطاعت نہ رکھیں، کیونکہ معدے کو اس کے ہضم کرنے میں دشواری سے دوچار ہونا پڑے۔ زیادہ سوچنے والے لوگوں کے لیے بہترین ٹپس اور علاج: نفسیاتی حل۔ اپنے خیالات کو لکھنا شروع کریں۔ جب ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہو تو اسے لکھ لینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور الجھن کم ہوتی ہے۔ روحانی حل: صبح اور رات سونے سے پہلے 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ یہ اذکار دل کو اطمینان دیتے ہیں اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ روز 10 منٹ سوچنے کا وقت مقرر کریں، باقی دن میں خود کو مصروف کیجیے۔ خالی وقت میں دماغ زیادہ سوچتا ہے۔ کوئی ہنر، واک یا مطالعہ شروع کریں یا خود کو کسی کام میں مصروف کر لیں۔ ہر سوچ پر خود سے سوال کریں، کیا یہ میری طاقت اور اختیار میں ہے؟ اگر نہیں تو چھوڑ دیں۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی نیت کریں۔ ہر وقت حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ مصافحہ ہمیشہ مضبوط اور پر اعتماد طریقے سے کرو، کیونکہ مصافحہ شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کھیرے کا استعمال مثانے کو طاقت دیتا ہے اور رکے ہوئے پیشاب کو جاری کرتا ہے۔ کھجور اگر دودھ کے ساتھ کھا لی جائے تو جلد نرم اور قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے۔ اچھا لباس اچھی تاثیر رکھتا ہے۔ موقع جیسا بھی ہو، ہمیشہ صاف ستھرا اور اچھا لباس پہنو۔ عزت نفس کو محفوظ رکھنا ہے تو خود جانے کی خواہش کبھی مت کرو، اور اگر آپ کو دعوت نہ دی جائے، حاملہ عورت کو کھجور اور انار اکٹھا دو، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا خوبصورت اور خوش اخلاق ہوگا۔ انار یرکان دل کی بیماریوں اور کھانسی کے لیے مفید ہے۔ چھوٹی الائچی آواز کو صاف، چہرے کو شگفتہ، معدے کو صاف اور پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے۔ شہد اور سیب کو ملا کر پینا دل کے امراض کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ پھل اور سبزیاں زیادہ کھاؤ کیونکہ یہ ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ سینے کی تکلیف اور بھاری پن ختم کرتا ہے۔ کاسنی استعمال کرو، یہ پیشاب کی رکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ جب کسی کا مہمان بنو تو کھانے میں عیب نہ نکالیں۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں موجود پانی تقریباً 10 گیلن کا واٹر کولر بھر سکتا ہے، یعنی تقریباً 42 لیٹر پانی ایک نارمل انسان کے جسم میں ہوتا ہے۔ انسان کے وزن کا 60 سے 70% حصہ صرف پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ صبح شام دانتوں پر مسواک کرنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے اور دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ کھانے سے قبل پانی پینا چاہیے، کھانے کے بعد پانی پینا مضر صحت ہے، اور غذا کے ساتھ پانی کم مقدار میں پینا چاہیے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام اور شام کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنی چاہیے۔ رات کو پیشاب و پخانے سے فراغت کے بعد سونا چاہیے۔ خشک باسی گوشت رات میں کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ناظرین، کھجور کھاؤ کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ سفر سے جب واپس آؤ تو اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ لے کر آؤ۔ جو شخص اپنا راز اپنے تک رکھے وہ ساری زندگی ناکام نہیں ہوتا۔ ابن بخت یشوع کا مقولہ ہے کہ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے والا لقوا، بواسیر اور دانہ کے درد میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ انڈے کا دائمی استعمال چہرے پر سیاہی، زردی مائل چھائیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بکری کے گردے کا دائمی استعمال بانجھ پن پیدا کرتا ہے، اور تر و تازہ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے خارش سے بچاؤ ہوتا ہے۔ جمع کے بعد بغیر غسل کیے دوبارہ جمع کرنے سے پتھری پیدا ہوتی ہے۔ بعض اطباء کا کہنا ہے کہ جو اپنی صحت برقرار رکھنا چاہتے ہیں اسے چاہیے کہ عمدہ غذا استعمال کرے اور پوری طرح پیٹ خالی ہونے کے بعد کھانا کھانا چاہیے۔ بیگن کھاؤ، یہ جسم کے ہر درد کے لیے مفید ہے۔ جب حارث طبیب کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہا، ہمیں کوئی آخری نصیحت کیجیے کہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں۔ انہوں نے یہ نصیحت کی، صرف جوان عورت سے شادی کرو، پھل درخت پر پکا ہوا استعمال کرو اور اسی موسم میں کھاؤ۔ جب کوئی دوپہر کا کھانا کھائے تو اسے کھانے کے بعد 1 گھنٹہ آرام کرنا چاہیے، اور شام کا کھانا کھانے کے بعد کم از کم 100 قدم چلنا چاہیے۔ چھوٹے پیمانے پر آغاز کرنا ہی بڑے مقصد تک پہنچنے کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ زندگی کی ہر بڑی کامیابی ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے۔ ایک فیصلہ، ایک عمل، ایک لمحہ جو ہمیں ہمت دیتا ہے۔ کبھی بھی اپنی معمولی آغاز کو کم نہ سمجھو، کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے قدم وقت کے ساتھ بڑی کامیابیوں کا سبب بنتے ہیں۔ صبر کرو، تسلسل رکھو اور اپنے سفر پر اعتماد کرو۔ جو آج چھوٹا لگتا ہے وہی کل تمہاری سب سے بڑی کامیابی بن سکتا ہے۔ ناظرین، آج کا نسخہ قدرتی گورا پن اور اندرونی نکھار کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلد صرف اوپر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی نکھری، چمکدار اور بے داغ ہو تو یہ گہرے اثرات والا نسخہ ضرور آزمائیں۔ آزمودہ قدرتی نسخہ: 2 چمچ دودھ، 1 چمچ چاول کا آٹا اور آدھا چمچ ایلو ویرا جیل مکس کریں۔ اس پیسٹ کو چہرے، گردن یا ہاتھوں پر لگائیں۔ 20 منٹ بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ نتائج اور فوائد: یہ ماسک جلد کی گہرائی میں جا کر میل، سن ٹین اور دبوں کو ختم کرتا ہے۔ پہلے استعمال سے ہی جلد نرم، چمکدار اور صاف نظر آئے گی۔ مستقل استعمال سے قدرتی نکھار اور گورا پن حاصل ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خوبصورتی تب آتی ہے جب آپ خود سے پیار کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنی جلد پر وہ توجہ دیتے ہیں جو وہ مانگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لوگوں کو ناراض کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کو کافی ہو جائے گا، اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معاملات کو لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ ایک بات یاد رکھو، جب اللہ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ اس نے تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں اللہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ نسخہ آپ نے شاید استعمال بھی کیا ہو، لیکن یہ معدے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اس طرح استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سبز پودینہ 2 حصہ، سبز دھنیا 1 حصہ اور حسب ضرورت کالی مرچ اور نمک ڈال لیں۔ دونوں کی چٹنی بنا لیں اور کھانا جو بھی ہو اس کے ساتھ اس چٹنی کا استعمال کریں
اور کچھ دن گھی والی روٹی سے پرہیز کریں، آپ کو ضرورت سے زیادہ بھوک لگے گی۔ جاپان میں ایک کمپنی ہے جو پیسے لے کر لوگوں کو رونے میں مدد دیتی ہے۔ یہ کمپنی ٹوکیو میں ہے۔ یہاں آپ فون کریں، وقت لیں اور پھر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے۔ اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رونے دیا جائے۔ کبھی وہ جذباتی فلم لگا دیتا ہے، کبھی خاموشی سے بیٹھ کر کوئی اداس بات سناتا ہے، اور کبھی صرف سامنے بیٹھتا ہے تاکہ آپ دل کھول کر رو سکیں۔ کچھ لوگ صرف اس لیے یہ سروس لیتے ہیں کہ کوئی ان کے آنسو صاف کرے، کوئی ہو جو کچھ نہ کہے، بس خاموشی سے سر ہلائے اور ساتھ دے۔ یہ سروس خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو خود کو مضبوط ظاہر کرتے رہتے ہیں لیکن اندر سے تھک چکے ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب لوگ تنہائی دور کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور رونے کے لیے وقت بک کرواتے ہیں۔ پہلے رونا کمزوری سمجھا جاتا تھا، اب رونا ایک لگژری بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین، قد بڑھانے کے لیے بہترین نسخہ 25 سال سے کم عمر کے لوگوں کا قد بڑھانے کے لیے مجرب ہے۔ اس نسخے کو بنانے کے لیے درج ذیل اجزاء درکار ہیں: بھنے ہوئے چنے 4 کھانے کے چمچ، اسکند ناگوری 1 کھانے کا چمچ، جنسنگ پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ، گلوکوز 4 کھانے کے چمچ۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ ترکیب استعمال: 10 سال سے زائد بچوں کو صبح شام 1 چائے والا چمچ دودھ میں ملا کر پلائیں۔ 15 سال سے زائد افراد صبح شام 1 کھانے والا چمچ دودھ میں ملا کر پئیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے مستقل استعمال سے آپ کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پیٹ میں گیس، اپھارا، متلی کے بھوک نہ لگنا، یوروکیسٹ کے لیے نہایت آسان ترکیب۔ سبز پودینے کے پتے کوٹ لیں، پھر آدھا گلاس پانی ملا دیں۔ 1 کپ پانی پودینے والا صبح اور شام کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی مندرجہ بالا تکالیف دور ہو جائیں گی۔ پرہیز اور احتیاط: ثقیل دیر ہضم بادی چاول، گوشت، کھٹی اشیاء، تلی ہوئی اشیاء اور گرم مسالہ دار اشیاء سے پرہیز کریں تو پہلے ہی دن سے فائدہ ہوگا۔ 4 دن ایک ہفتے میں گیس اپھارا سے نجات حاصل ہوگی۔ آزمودہ ہے اور کئی مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آپ اس میں ایک آدھا لیمو نچوڑ کر بھی پی سکتے ہیں۔ پودینے کا استعمال: پودینہ موجودہ زمانے میں کھاد، زہریلے پانی اور آلودگی سے پلی غذاؤں، پھلوں اور سبزیوں کا ایک بہترین اینٹی بایوٹک اور اینٹی سیپٹک یعنی تریاک ہے۔ جس معدے میں پودینہ یا پودینے کا عرق ہوگا یعنی قہوہ ہوگا، وہ معدہ بیماریاں پیدا نہیں کرے گا، وہ معدہ روگ نہیں بنائے گا، اور وہ معدہ بڑھے گا نہیں یعنی پیٹ کا بڑھنا، موٹاپے کا ہونا، چربی کا بڑھنا، کولیسٹرول، یوروکیسٹ وغیرہ اس جسم میں پیدا نہیں ہوں گے۔ برس کے لیے ہلدی کا تیل: ہلدی 500 گرام کوٹ کر رات کو 8 کلو پانی میں بھگو دیں۔ صبح کے وقت آگ پر رکھ کر پکائیں۔ جب 7 کلو پانی جل کر صرف 1 کلو باقی رہے تو اس میں 500 گرام سرسوں کا تیل ملا کر دوبارہ پکائیں۔ جب تمام پانی جل کر صرف تیل رہ جائے تو آگ سے اتار کر چھان لیں اور کسی شیشی میں ڈال کر رکھ دیں۔ طریقہ استعمال: اس تیل کو صبح شام داغوں پر لگایا جائے۔ اس کے چند روز استعمال سے برس کے داغ دور ہو کر سکن، جلد نیچرل ہو جاتی ہے۔ پریشان ہونے سے یا خوف کھانے سے چیزیں حل نہیں ہو جایا کرتی۔ مسائل آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں اور بیماریاں بھی آتی ہیں، لیکن نہ تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا حل نہ ہو۔ ہر مشکل، پریشانی، بیماری، تکلیف اپنے ساتھ اپنا حل لے کر آتی ہے۔ بس ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں صبر کی، اللہ پر یقین رکھنے کی اور اس مشکل کے حل کو ڈھونڈنے کی۔ اور جب ہم حل ڈھونڈ لیتے ہیں تو یقین جائیں کوئی مشکل بھی مشکل نہیں رہتی۔ تنہائی کیا ہے؟ تنہائی صرف اکیلے بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ وہ احساس ہے جب آپ لوگوں کے درمیان بھی خود کو اندر سے خالی محسوس کریں۔ اصل تنہائی کی وجہ: جب انسان کے پاس ایسا کوئی نہ ہو جو دل کی بات کو سن سکے، تب تنہائی گہری محسوس ہوتی ہے۔ لوگ چہروں کی مسکراہٹ کو خوشی سمجھ لیتے ہیں، مگر دل اندر سے ویران ہوتا ہے۔ ایک اہم بات: اکیلا ہونا جرم نہیں، مگر دل کا تنہا ہو جانا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کا بہترین علاج ہے کسی سچے دوست سے یا اپنے رب سے دل کی بات کہنا۔ زندگی وہیں سے بہتر ہوتی ہے جہاں تم چلنا شروع کرتے ہو۔ چلنا ایک سادہ عادت، نہ کوئی مہنگی فیس، نہ کوئی استاد، نہ کوئی جم،
بس دل میں ارادہ اور قدم اٹھانے کی ہمت چاہیے۔ سائنس کہتی ہے جو لوگ چلتے ہیں وہ زیادہ سوچتے ہیں، صاف سوچتے ہیں اور بہتر سوچتے ہیں اور بہتر جیتے ہیں۔ چاہے تم گھر میں چلو، چھت پر، گلی میں یا کھلی فضا میں، نتیجہ ایک جیسا ہوتا ہے، دماغ تازہ، دل خوش اور روح ہلکی۔ 1 منٹ چلو، خون کا بہاؤ تیز، 5 منٹ چلو، طبیعت خوش، 10 منٹ چلو، ذہنی دباؤ کم، 15 منٹ چلو، جسم میں شکر کم، 30 منٹ چلو، چربی پگھلنے لگتی ہے، 45 منٹ چلو، فالتو سوچیں ختم، 60 منٹ چلو، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو اسٹیو جابز چلتے ہوئے بات کرتا تھا اور تو چلتے ہوئے پڑھاتا تھا۔ نتشے کہتا ہے بڑی سوچ ہمیشہ چلتے وقت آتی ہے۔ چلنے سے دماغ کو تازہ خون ملتا ہے، فیصلے نکھر جاتے ہیں، خیالات سنورتے ہیں اور دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا تو اٹھو اور چلنا شروع کر دو، چلتے رہو، روز صرف 20 منٹ بھی چل لو تو تم خود کو پہچاننے لگو گے۔ آج ہی سے شروع کرو، ایک قدم تمہارا ہوگا، باقی راستہ خود بن جائے گا۔ چلنا صرف جسم کی نہیں بلکہ دل اور دماغ کی بھی شفا ہے۔ صرف ایک قدم بڑھانا ہے، پھر راستہ خود بنتا چلا جائے گا۔ دیوار کا ہر پتھر خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو اپنی قیمت رکھتا ہے۔ جو کچھ کھو گیا اسے بھول جاؤ تاکہ جو باقی ہے اسے حاصل کر سکو۔ سجائی کی مشعل جہاں بھی جلی نظر آئے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ۔ جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے انہیں اپنی زندگی میں تھوڑی خوشی تو دے کر جاؤ۔